علامہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے جو 10 باتیں لکھی اس میں سے پہلی بات کیا تھی؟ سچ. اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا. سچائی کا معاملہ کرنا. ہم سچ بولتے ہیں تو سچائی کا معاملہ بھی کریں. خود سچ بولتے ہیں، زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ ہے اس کے اندر سچائی کا پہلو اجاگر کریں، سچائی کے دامن کو نہ چھوڑیں. اور تیسری چیز اپنے اندر پیدا کر لیں، بہترین اخلاق مل جائیں گے. تیسری چیز ہم اپنے اندر اس صفت کو لے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی ہے کہ اسے بہترین اخلاق نصیب ہوں گے، وہ ہمیں نصیب ہو جائیں گے. وہ ہے احسان کا بدلہ دینا. احسان کا بدلہ دینا، اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو. احسان کا بدلہ دینا، اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو. یہ بہترین اخلاق ہے، کیونکہ شریعت اسلامی جو ہے بے حس انسان کو پسند نہیں کرتی. بے حس انسان کون بے حس انسان ہے؟ جسے اپنی ضرورت کا تو خیال ہو، خود تو یہ سوچتا رہے کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن جو معاملہ کر رہا ہے اس کی اسے پرواہ ہی نہ ہو. یہ بڑا بے حس ہے. یا ہم معاشرے کے تو اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرے تو ہم کہتے ہیں بڑا بے حس انسان ہے، بڑا بے حس انسان ہے. تو بے حسی شریعت اسلامی کو پسند نہیں ہے. اپنے اندر احساس پیدا کریں. جس نے کسی پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو سمجھیں، اس کے احسان مند بندے بن کر رہیں. نہ شکری کے الفاظ اپنی زبان پر نہ لے کر آئیں. احسان کریں بھی، اور جس نے آپ پر احسان کیا اس کا بدلہ بھی چکائیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے. تو احسان کا بدلہ دیں. اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم پر سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ سب سے زیادہ احسانات ہم پر کس کے ہیں؟ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں، اللہ رب العزت کے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ دیں. اب اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں، ہم اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کریں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازا، اور جب اللہ بلائے اور ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوں تو پھر یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو احسان مند کہیں گے؟ اسے تو احسان فراموش کہیں گے. میں کسی پر احسان کروں اور میں اسے بلاؤں اور وہ نہ آئے تو میں کیا کہوں گا؟ بڑا احسان فراموش ہے، بڑا احسان فراموش ہے. اس بات کو سامنے رکھ کر اے حضرت انسان ذرا سوچ کہ رب نے مجھ پر اور تجھ پر کیا کیا احسانات کیے ہیں. میں کس کس احسان کو گنواؤں؟ میں کس کس احسان کو گنواؤں؟ زندگی کے اوراق ختم ہو سکتے ہیں، اس کے احسان گنوانا ختم نہیں ہو سکتے. اس کے اتنے احسانات ہیں. کہاں عالم ارواح، کہاں عالم بطن، کہاں عالم دنیا، کہاں اس کے بعد کے عالم، کہاں اس کے بعد کے عالموں کا ظہور. کتنے رب کے احسانات ہیں ہم پر. ہم تو ایک سانس لینے کے بعد دوسرے سانس لینے کے لیے بھی رب کے محتاج ہیں. یہ میرے ایک سانس کے بعد جو دوسرا سانس آ رہا ہے نا، بن مانگے آ رہا ہے، بغیر کسی قیمت کے آ رہا ہے.
اس کی قدر و منزلت جا کر پوچھو ہسپتالوں میں. اگر کسی کے مریض کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑ جائے نا، وینٹیلیٹر ہے کیا؟ وہ مصنوعی سانس دیتا ہے. مصنوعی سانس لینے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. وینٹیلیٹر کا استعمال کرنے والے لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی بچ جائے تو پھر ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کی. وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بھی ہمیں سانس دیتا رہا، ہم پیدا ہوئے بغیر قیمت کے ہمیں سانس دے رہا ہے، اور اس وقت تک میری اور آپ کی سانس بغیر رکاوٹ کے چل رہی ہے، کیا اس کے احسانات نہیں ہیں؟ کیا اس کا یہ احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھی؟ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کی تھی؟ پہلے انبیاء نے جب اس امت کے فضائل سنے تھے، کہا اللہ وہ امت ہمیں دے دے، اگر وہ امت نہیں دینا چاہتا تو ہمیں اس امت میں پیدا کر دے. جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعا کرے اور رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو بغیر دعا کے پیدا کر دے، تو کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ پھر یہ امت آئی سب سے بعد میں، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، آئی سب سے بعد میں ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ جس نے کہا کہ بھیجا تو میں نے سب سے بعد میں ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل کروں گا. پھر اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا. کتنے احسانات ہیں. جب ہم نے یہ سنا کہ بہترین اخلاق میں سے بہترین خلق یہ ہے کہ تم احسان کا بدلہ چکاؤ، تو سب سے پہلے لازم یہ ہے نا کہ ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ چکائیں. اس نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں اس کا شکر کریں، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی مان کر چلیں. وہ 5 وقت دن کو بلاتا ہے ہمیں. باتیں اگرچہ تلخ ہیں لیکن ہے حقیقت. آج کے وزراء، آج کے صاحب اقتدار اگر کوئی غلط کام کریں تو ہم کہتے ہیں انہوں نے حلف کی پاسداری نہیں کی. حلف کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے حلف اٹھایا تھا، انہوں نے اپنے حلف کے خلاف کیا ہے. میں نے اور آپ نے بھی تو حلف اٹھایا ہوا ہے. ہم اپنے حلف کی کتنی پاسداری کرتے ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ حلف ہے. دنیا کے اقتدار والے تو دنیا والوں کے سامنے حلف اٹھاتے نا. کسی نے صدر کے سامنے اٹھایا، کسی نے وزیر اعلیٰ کے سامنے اٹھایا، کسی نے گورنر کے سامنے اٹھایا، کسی نے موجودہ آئین کے تحت اٹھایا. او اللہ کے بندوں، ہم نے تو شریعت محمدی کے قانون کے مطابق حلف اٹھایا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ ہم تیرے احسانات کو یاد رکھیں گے، اللہ تیرے احسانات کو بھولیں گے نہیں. اللہ ہر حال کے اندر تجھے ہی حاجت روا مانیں گے، اللہ تیری مان کر چلیں گے. اللہ ہم اپنی زندگیاں تیرے حبیب کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ ہمیں کامیابی جو نظر آ رہی ہے وہ تیرے حبیب کے طریقوں ہی میں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلیں گے اللہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. نماز کے اندر کیا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اے اللہ ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ادھر نماز کے اندر تو یہ، اور باہر جا کر پھر غیروں کے طریقوں پر. تو اللہ نے جو احسانات کیے ہیں نا، ان احسانات کو یاد رکھیں، ان احسانات کو نہ بھلانا، ان احسانات کو نہ بھلانا، ان احسانات کو یاد رکھنا. اللہ بھی پھر اپنے بندے کی قدر کرتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کی قدر کرتا ہے
کس طرح قدر کرتا ہے؟ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، تو نے میری وحدانیت کو بیان کیا، تو نے میری تعریف کو بیان کیا، تو نے میری حمد و ثنا کو بیان کیا، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے اور میں اس احسان کا بدلہ تجھے جنت کی صورت میں عطا کروں گا۔ تجھے جنت کی صورت میں۔ کلمہ پڑھنے والا جس دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، کتنے احسانات ہیں آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ نبی راتوں کو رو رو کر ہمارے لیے دعائیں نہ کرتے، وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کرتے، تو آج ہمارے اعمال اس دھرتی پر چلنے کے قابل نہ تھے، ہم اس دھرتی پر چلنے کے قابل نہ تھے۔ یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ ان کی دعاؤں کے توفیل ہے کہ آج ہماری شکلیں بندر اور خنزیر نہیں بنی ہوئی۔ وگرنہ پہلی اقوام کے اندر کیا ہوتا تھا؟ رات کو گناہ کرتے تھے، صبح پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا، رات کو گناہ کرتے تھے، صبح دروازوں پر لکھا ہوتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے سے بچا رکھا ہے، ہمارے ہر معاملے کو رب نے چھپایا ہوا ہے۔ آج ہمارے گناہ بنی اسرائیل والوں سے کم نہیں ہے۔ آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اپنے اعمال کا خود محاسبہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سود سے پاک تجارت کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رشوت لینے پر قادر ہیں پر رشوت نہیں لیتے؟ کتنے ایسے ہیں ہم میں کہ جو نظروں کی حفاظت کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ مانو اس کا احسان، اس کملی والے کا احسان، اس آمنہ کے لال کا احسان، اس نبی آخر الزماں کا احسان کہ جن کے احسان کی وجہ سے آج ہم اس دھرتی پر چل رہے ہیں۔ جب ان کے اتنے احسانات ہیں تو کیا ان کے احسانات کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکانا چاہیے؟ ان کے اتنے احسانات، اور آج کسی کو کہا جائے نا بھئی سنت کو اپنا لو، کہتے ابھی وقت نہیں آیا۔ ان کے اتنے احسانات، آج کہیں کہ اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجا لو، ان کی یہ سنت موقدہ ہے، کہتے ہیں نہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کر دکھایا کہ ان پر جس نے احسان کیا انہوں نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ چکا دیا، دنیا کے اندر بدلہ چکا دیا۔ غزوہ بدر کے قیدی آئے نا، 70 قیدی تھے، 70 قیدی آئے۔ اب مشرکین مکہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہمارے 70 قیدی ہو گئے، ان کو چھڑایا کس طرح جائے؟ میٹنگ ہوئی مکہ کے اندر، کسی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے نا، اس بندے کو بھیجو۔ کیوں؟ کہ وہ کسی کے احسان کو بلاتے نہیں ہیں، وہ احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ کسی نے احسان کیا نا ان پر، اس بندے کو بھیجے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ ایک شخص مکہ میں تھا کہ جس کا نام مطعم تھا۔ مطعم، اس نے احسان کیا کب؟ جب طائف کی وادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، دشمن نے پتھر برسائے، پنڈلیاں مبارک لہولہان ہوئیں، آپ مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے، مکہ والوں نے اعلان کیا کہ آج محمد بن عبداللہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اللہ کے بندوں، ہمارے نبی نے کیا کیا تکالیف برداشت کی، کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ کہا کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام رساں کے ذریعے پیغام بھیجا مطعم کی طرف
کہ میں مکہ میں آ رہا ہوں, میرے مکہ میں داخلے کا بندوبست کرو. مطعم مسلمان نہیں تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کروایا. نبی نے اس احسان کا بدلہ کس طرح دیا؟ لوگوں نے کہا اس مطعم کو بھیجو. پتا چلا مطعم کا انتقال ہو گیا. کہا اس کا بیٹا جبیر مطعم, اس کو بھیجو. جبیر گیا, مدینہ منورہ کے اندر پہنچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا گیا. کہا کہ اے اللہ کے نبی, اے محمد بن عبداللہ, ہمارے 70 قیدی آپ کے پاس ہیں, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے حکم دیا قتل کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبیر, تیرے باپ کا مجھ پر احسان ہے, اگر وہ آتا تو میں 70 کے 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سفیان مکہ مکرمہ فتح ہوا, بیت اللہ کو امن کی جگہ قرار دیا, گھر کو امن کی جگہ قرار دیا, جو چھپ گیا اس کو امن کی جگہ قرار دیا, اور ساتھ ساتھ ابو سفیان کے گھر کو بھی امن کی جگہ قرار دیا. کہا جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا میں اسے بھی امن دیتا ہوں, وہ بھی امن میں آ گیا. کیوں امن میں آ گیا؟ اس لیے کہ ابو سفیان کا ایک احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ حضرت فاطمہ کو ایک بدبخت نے تھپڑ مارا تھا اور ابو سفیان نے اس کا بدلہ لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا. اور آج ہم ہیں کہ ہم پر کوئی احسان کرے, کوئی مشکل وقت میں کام آ جائے ہمارے, اور جب اس پر مشکل آئے تو ہم اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں. احسانات کو یاد رکھو, احسانات کے بدلے چکاؤ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو احسان کا بدلہ نہیں چکاتا وہ کون ہے؟ وہ احسان فراموش ہے, وہ بے حس انسان ہے, اور بے حس انسان کو شریعت اسلامی پسند نہیں کرتی. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت ہے, ویل للمطففین, ویل للمطففین. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ہلاکت ہے ان کے لیے. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے اس جہنم کی وادی میں جائیں گے. قربان جائیں علماء کرام کی بصارت پر, قربان جائیں علماء کرام کی فراست پر, قربان جائیں علماء کرام کے فہم و ذکا پر, کہ انہوں نے اس آیت کی تشریح اپنے انداز میں کی. کہا کہ مطففین سے مراد صرف ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں ہے, ناپ تول میں کمی کرنے والا اسے صرف مطفف نہیں کہیں گے, اس سے بھی مطفف کہیں گے کہ جس پر احسان کیا جائے وہ احسان کو بھلا دے, احسان کو بھلا دے, اسے بھی مطفف کہیں گے. تو احسان یاد رکھو اور احسان کا بدلہ چکاؤ. جب یہ خلق اندر آ جائے گا ہماری زندگی کے اندر تو ہم بہترین اخلاق کے نمونے بن کر دنیا میں چلیں گے. بہت سارا اسلام جو پھیلا ہے نا وہ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے, مسلمانوں کے طرز زندگی دیکھا. کہا یہ مسلمان, ابھی گزشتہ جمعہ میں نے سمرقند کا واقعہ سنایا تھا, یہ اخلاق بہترین اخلاق کے مالک مسلمان ہیں, اور آج ان مسلمانوں نے اپنے جو ہے سفر اس پر چلتے ہوئے اپنے مشن کو بھلا دیا ہے, جو ان کا نصب العین تھا اسے بھلا دیا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے, یاد رکھو دنیا کے اندر جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے نا اسے ہونے دو, اسے ہونے دو. ہم نے دیکھنا ہے اپنی ضرورت کو, ہم نے دیکھنا ہے اپنی ضرورت کو, اپنی ضرورت کو. اور میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہر بندہ خیال رکھتا ہے نا, مشکل وقت کے لیے پیسے بھی اکٹھے کر کے رکھتے ہیں, اولاد کو کیوں پڑھاتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئے. میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو جائے, بس قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں. اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بہترین اخلاق کو اپنانا ہوگا. اور بہترین اخلاق میں پہلا خلق جو ہے وہ صدق ہے, دوسرا سچائی کا معاملہ ہے, اور تیسرا احسان کا بدلہ چکانا ہے, اور چوتھا ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بارے میں زندگی رہی پھر عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.